جان من النار او کما قال صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں محافظ فرشتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی ہے، بڑا عزت والا عظمت والا برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی حضور کا امتی 4 رکعت نماز نفل یوں ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 13 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور 4 رکعت کو مکمل کرے، اللہ 1 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو بندہ یوں 4 رکعت نوافل ادا کرے کیوم ولدت امہ، خدا گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسی جان نہیں جس جان کے اوپر ہم نے ایک نگہبان کو مقرر نہ فرمایا ہو۔ انسان اور فرشتے کا ایک گہرا تعلق ہے، اور فرشتے وہ ہیں جن کی تعداد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ان کی تعداد کا کوئی حساب نہیں، وہ لا تعداد ہے۔ لیکن فرشتے بے شمار ہیں، ان کی بے شمار جگہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وحی لے کر آنا، حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے رزق پہنچانا، حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی ہے سور پہنچانا، حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی اسرائیل کی ڈیوٹی ہے روح نکالنا۔ جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے منکر نکیرین کی ڈیوٹی ہے سوال و جواب کرنا۔ اسی طرح ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے والا علیحدہ فرشتہ ہے، ہمارے گناہ لکھنے والا علیحدہ فرشتہ ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کے ساتھ ان فرشتوں کو جوڑ کے رکھا ہے۔ اسی طرح بعض خوش نصیب گھر ایسے ہوتے ہیں
یا بعض نبی کے خوش نصیب امتی ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے، یا رحمت والے فرشتوں نے اس کے گھر میں ہر وقت موجود رہنا ہے۔ وہ بعض امتی ہیں، بعض ان کے اندر اچھی عادات ہوتی ہیں، اچھی اعمال ہوتے ہیں، 24 گھنٹے وہ فرشتوں کے سائے میں رہتے ہیں، فرشتے ان کے قریب رہتے ہیں، ان کے گھر میں موجود رہتے ہیں، باقاعدہ ان کے کمروں میں رہتے ہیں، اور ان کے قربت میں رہ کر فرشتوں کو سکون ملتا ہے، فرشتوں کو آرام ملتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض ایسے بد نصیب لوگ ہیں یا ایسے گناہگار لوگ ہیں جو جانے انجانے میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرشتوں کا آنا تے نہ آنا پہلے یہ فرق سمجھ لیں۔ جس گھر میں خدا کے فرشتے آ جائیں، بندہ دعا کرے دعا قبول ہوگی، بندہ عبادت کرے عبادت قبول ہوگی، عبادت کرنے کو دل چاہے گا، ذکر کرنے کو دل چاہے گا، نیکیوں میں کثرت کرنے کو دل کرے گا، ہر ٹائم گھر کے اندر روحانیت ہوگی، ایک سکون ہوگا، ایک آرام ہوگا۔ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، آپ دعا مانگے دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وقت کا غوث آ جائے، اللہ کا ولی آ جائے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، ٹینشن پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، ایک بیماری سے نکلیں گے دوسری بیماری میں مبتلا ہوں گے، ہمیشہ گھر میں فاقہ، ہمیشہ گھر میں تنگی، نہ کوئی جادو، نہ کوئی ٹونا، نہ کوئی منتر ہے، یہ سارا کا سارا آپ کے اعمال کا نچوڑ ہے۔ جو آپ برے اعمال کرتے ہیں رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ آج میں نے آپ کے سامنے انہی لوگوں کا ذکر کرنا ہے اور انہی اعمال کا ذکر کرنا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتے تے انسان کا تعلق سمجھ لیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ آیا، اس نے 4 چیزیں لکھ دی ہیں، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا نیک بخت ہونا اور اس کا بدبخت ہونا۔ وہ بچہ اگر بچی کی صورت میں زمین پہ آتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ زمین پہ اترتا ہے۔ وہی بچہ جب ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ جوان ہوتا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب نیکی کرے گا، فرشتہ اس کی نیکی کو لکھنے بیٹھ جائے گا۔ وہی فرشتہ اگر سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنا نکاح کرتا ہے، اس کے نکاح میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وہی جوان اگر ذکر کی محفل میلاد میں جاتا ہے، تب بھی فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہی جوان اگر مر جائے، مرنے کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، تب بھی فرشتے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اگرچہ نیک ہو۔ وہی جب جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کے جنازے کے ساتھ خدا کے فرشتے چلتے ہیں۔ پھر جب وہ دفن ہوتا ہے، وہاں پہ بھی رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، ساری ہماری زندگی فرشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو بندہ اچھے کام کرے گا، حضور فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے اپنے جھنڈے اس کے گھر میں گاڑ دیں گے، اور جو بندہ برے کام کرتا ہے رحمت کے فرشتوں سے محروم ہوگا، اور شیطان اس گھر کو اپنا اڈا بنا لیتا ہے۔ پھر جہاں پہ شیطان آ جائے، نہ عبادت ہے، نہ ذکر ہے،
ہر ٹائم غصہ، ہر ٹائم ڈپریشن، ہر وقت بیماری میں مبتلا، تکلیفوں میں مبتلا، کوئی جادو وغیرہ نہیں ہوتا. زیادہ تر ہمارے یہ اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم رحمت کے فرشتوں سے مرحوم ہو جاتے ہیں. وہ 11 کے 12 اعمال ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے یہ غور کرنا ہے، آیا آپ کے یا میرے گھروں میں وہ اعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، آج سے عزم کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد ان کاموں کو دوبارہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی. پہلا کون سا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب. جس آدمی کے گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جبریل امین نے حضور سے وعدہ کیا فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا. نبی نے انتظار کیا، جبریل امین نہ آئے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. جس چارپائی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے. آپ نے فرمایا اس کو نکال کے باہر نکال دو. جب اسے باہر نکالا جبریل امین آئے. آپ نے فرمایا جبریل اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے بھی وعدہ نہیں توڑتے. آپ کا تو میرے ساتھ وعدہ تھا کہ فلاں وقت فلاں جگہ میں آؤں گا، لیکن آپ تو نہیں آئے. عرض کی آقا جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گھر کوئی عام گھر نہیں، امام الانبیاء کا گھر ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے نبیوں کا گھر ہے، 313 رسولوں کے سردار رسول کا گھر ہے. اگر گھر میں کتا موجود ہو اس نبی کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. 2 طرح کی میں نے عوام دیکھی ہے پاکستان میں کتوں کے بارے میں جو ان کا موقف ہے. ایک وہ ہے جو اپنی آل اولاد سے زیادہ کتوں سے پیار کرتے ہیں. کتوں کے ساتھ کھانا، کتوں کے ساتھ بیٹھنا، کتوں کے ساتھ اٹھنا، اتنا اولاد کو نہیں پیار کرتے جتنا کتوں سے پیار کرتے ہیں. دوسری طرف سے وہ لوگ ہیں بے وجہ کتا گلی سے گزرا پتھر اٹھا لیں گے. کتا بیچارہ ان کے دروازے پر روٹی لینے کے لیے آیا جوتا اتار لیں گے. اسلام نے ایک لمٹ بیان کی ہے، نہ آپ اتنا پیار کریں کہ اس کو اپنے گھر میں لے کر آئیں، نہ آپ اتنی نفرت کریں کہ آپ کی وجہ سے وہ زخمی ہو. رازق آپ نہیں، رازق خدا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لینا، جس کتے سے آپ نفرت کرتے ہیں 3 کے 4 بندے ایسے نبی نے ان کو اجازت بھی دی ہے. ایک وہ عورت جس کو اپنی جان کا، اپنی عزت کا، اپنے آبرو کا، اپنے مال کا خطرہ ہے. گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، کوئی محرم بھی نہیں ہے. اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اگر یہ کتا رکھتی ہے اس کا رکھنا، اس کا پالنا جائز ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کھیتی باڑی کرنے والا جس کا کھیت ہے، اس نے بیج بویا ہوا ہے، کھیتی پکنے والی ہے، شریر جانور آ کے نقصان دیتے ہیں، ایسا کسان اگر حفاظت کے لیے کتا رکھنا چاہتا ہے اسلام کہتا ہے جائز ہے. تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے شکار کے، شکار پہ جاتا ہے تو گھر کا گزارا ہوتا ہے. اگر شکار کے لیے اس نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے اسلام کہتا ہے اس کا رکھنا بھی جائز ہے. اور عام جو آج کا روٹین میں شوقیہ کتا رکھا جاتا ہے، نہ مال کا خطرہ ہے نہ جان کا خطرہ ہے. رات کو اسے محلے میں گھمایا، اس کے گلے میں پٹے ڈالے، اس کی تصویریں بنائی، اس کی نشو و نمائش کی، اس کی خرید فروخت کی. آپ نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں سے روز 1 کی رات نیکیاں نکالی جائیں گی.
آقا کی رات کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیاں رب چھین لیتا ہے ایک دن کی۔ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا سوائے 3 بندوں کے۔ آپ اس سے نفرت بھی نہ کریں، مخلوق خدا ہے، اتنا پیار بھی نہ کریں کہ بے وجہ اس کو آپ اپنے گھر میں جگہ دیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ صورت التماثیل، اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں پہ جاندار کی تصویر موجود ہوتی ہے۔ اس تصویر کو لے کے علماء کے 2 قول ہیں، اختلاف آ گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں تصویر سے مراد یہ کیمرے والی تصویر ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ جو ہاتھوں سے بت بنائے جاتے ہیں، جو ڈرائنگ کی جاتی ہے، جو پینٹنگ کی جاتی ہے، انسانی جانوں کی شکل بنائی جاتی ہے، اس سے مراد وہ تصویر ہے۔ اگر آپ کہیں جی کیمرے والی تصویر ہے، علماء کہتے ہیں اگر احتیاط کرے بچے تو بہتر ہے، یہ تصویر نہیں یہ عکس ہے، اس کے بغیر آپ کا آئی ڈی کارڈ نامکمل ہے، اس کے بغیر نہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں نہ آپ عمرے کو جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیمرے تھے نہیں، پھر نبی نے کیسے کہہ دیا تصویر حرام ہے؟ علماء کہتے وہ تصویر بتوں والی تصویر جو آج کل آپ دیکھیں بڑے بڑے بنگلوں میں شیر بنا ہوتا ہے سیمنٹ کا، بڑے بڑے جانوروں کی تصویر بنائی جاتی ہے، بڑے بڑے بت نما جانوروں کی تصویریں اپنے گھروں میں رکھی جاتی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں پردوں کے اوپر تصویریں تھیں۔ اللہ کے نبی باہر آ گئے، چہرے کے رنگ ہی بدل گئے، عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی کیسے آئے؟ حضرت عباس کے پاس ایک بندہ ہے مصور آیا، اب تصویر سے آپ کو پتہ چلے گا کیمرے والی نہیں، مصور آیا، اس نے کہا انما معاشیتی من صنعت یدی، میں ہاتھ کا کاریگر ہوں اور ہاتھ سے تصویریں بناتا ہوں، اس کے سوا مجھے کوئی کام نہیں آتا، یہی میری روزی روٹی ہے، اسی سے میں گھر بار کا نظام چلاتا ہوں۔ آپ نے اس کو مسئلہ بتایا، فرمایا من صور صورتا یعذب اللہ یوم القیامہ، جس نے تصویر بنائی خدا قیامت تک اس کو عذاب دے گا۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کل شیء لیس فیہ الروح، ہر اس چیز کی تصویر بنا جس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ آپ دیوار کی بنا سکتے ہیں، آپ حجر اور شجر کی بنا سکتے ہیں، لیکن ذی روح کی تصویر بنانا جائز نہیں۔ پھر علماء سے سوال ہوا، ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں انہوں نے ڈرائنگ بنانی ہے، وہاں پہ وہ تصویریں بنا رہے ہیں، شیر کی تصویر بھی ہے، جانور کی تصویر بھی ہے، اور جو بچے سائنس پڑھتے ہیں انہیں تو انسانی ڈھانچے کی تصویر بھی بنانی پڑتی ہے۔ علماء کہتے ہیں بعمل مجبوری اگر اس کو بنانی پڑے تو جائز ہے، اگر مجبوری نہ ہو تو تصویر سے گریز کرے۔ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ کے گھر میں اگر یہ بالو یہ پتھر نما جانور ہیں انہیں گھر سے باہر نکالیں، پھر دیکھیں جادو کا توڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بغیر تویزوں کے۔ تیسرا بڑا اہم ہے، فرمایا لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ جرس، جس گھر کے اندر گھنٹی ہوتی ہے وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ گھنٹی سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہر وہ گھنٹی جو غیروں کے ساتھ تشبیہ دیتی ہے۔ ہندو اپنے مندر میں جاتا ہے، جانے سے پہلے وہ گھنٹی بجاتا ہے، اگر آپ کے گھر میں بھی اس کی مثل گھنٹی ہے فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہندو اپنے تہوار کے لیے
پہلے وہ گھنٹی بجاتے پھر لوگوں کو جمع کرتے ہیں. آج کے ہمارے سکول بچوں میں بریک ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے, وہ گھنٹی مارتے ہیں ہندوؤں والی. من تشبہ بقوم فیبعث منہم, جو جس قوم کے ساتھ مشابہ کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا. یہ جب اذان شروع ہوئی تھی, اذان, اللہ کے نبی نے کہا بھئی ایسا کیا کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. گھڑیاں نہیں تھی. ایک نے کہا ناقوس بجائیں, دوسرے نے کہا گھنٹی بجائیں, تیسرے نے کہا آگ جلائیں. آگ جلے گی پتہ چلے گا صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا. گھنٹی بجے گی پتہ چلے گا ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ غیروں کی نشانیاں ہیں, میں نبی اپنے دین میں نہیں لاتا. اور ہم نے اٹھا اٹھا کے اپنے گھروں میں رکھ دی ہے. علماء کہتے ہیں عام گھر کی جو بیل ہے, بیل اگر اسلامک بیل ہے جس میں السلام علیکم کی ٹون وغیرہ ہے, یہ سب سے بہتر ہے. لہذا ایسی گھنٹی بھی نہ لگائے جو غیروں کے عبادت سے مشابہ رکھتی ہو. چوتھی چیز جو بڑی قابل اہم ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں, ایک لڑکی ہے نابالغ ہے, پاؤں میں اس کے گھنگرو ہیں. جیسے ہی وہ دوڑ کے گئی آپ نے فرمایا اس کو میرے گھر سے باہر نکالو. اما کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گھنگرو والے جس زیور پہنے ہوئے ہیں, اور نبی پاک نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر ایسے چھنکار والے زیور ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ہماری مہندی ہوتی ہے, دف ہمارے پاس اپنا ہے. ہماری شادی ہوتی ہے, ہمیں ڈھول کی مانگنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس ڈھول کی بھی پڑی ہوئی ہے. ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر باقاعدہ گٹار بھی لگا ہوا ہے, ہمارے پاس باجے بھی موجود ہیں, ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے. اگر باپ مر جائے تو پڑھنے کے لیے قرآن مدرسے سے لانا پڑتا ہے. قاری صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ختم کروانا ہے, پارے مل جائیں گے؟ سپارے ہیں تو بچے لے آئیں. جس گھر کے اندر ڈھول کی ہوگی, یہ باجے ہوں گے, فرمایا جب تک موجود رہیں گے رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا. آپ لاکھ دعائیں مانگے, آپ لاکھ ختم کر دیں. چوتھی چیز جو قابل اہم ہے, فرمایا جس گھر کے اندر پیشاب پخانہ, نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ ہر ٹائم گھر میں موجود رہے, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, پنجاب کے لوگ بیٹھے ہوں گے, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں, گھروں کے اندر باتھ روم نہیں تھا. ایک دن میں ایک بار رات کے ٹائم عورتیں جاتی, رات کے ٹائم مرد جاتے, قضائے حاجت کر کے فارغ آتے, گھر میں برکت ہی برکت, رحمت ہی رحمت تھی. تھوڑا ہوتا پورا ہو جاتا. پھر بعد میں سہولت آئی مریضوں کے لیے, آپ گھر کے اندر جو ہے نا واش روم بنائے, مریضوں کے لیے تھا, وہ بنا دیا گیا. اب جدید دور آ گیا, بات واش روم کی نہیں ہے. جو جوتے آپ نے کمرے میں استعمال کیے وہی جوتے آپ نے واش روم میں استعمال کیے. پورا گھر آپ کا ہے, سارے گھر میں برکت ہے. نبی فرماتے جب تم نے واش روم میں جانا ہے کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں پڑھنی ہے؟ اے اللہ برے جن تے بری جنڑیوں سے مجھے محفوظ کر. وجہ علماء کہتے واش روم کے اندر گندی چیزیں ہیں, گندے جنات ہیں, کیونکہ وہاں پہ غلاظت ہے, وہاں پہ پخانہ ہے. جب وہی غلاظت کمرے میں آ جائے تو باتھ روم کے اندر جن آ گئے ہیں, بری چیزیں ہیں, وہی پخانہ کمرے میں آ جائیں. ایک بچے نے رات کو پیشاب کیا, ماں نے پیمپر اتار کے کمرے میں پھینک دیا. پوری رات وہ کمرے میں پڑا رہا, پوری رات. تو کیا سمجھتا ہے رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ ایک بزرگ ہے, وہ واش روم نہیں جا سکتا, اگر اس کو تھیلی لگی ہوئی ہے یا وہ بستر پہ قضائے حاجت کرتا ہے, اولاد نے ساتھ ہی چھوڑ دیا, کل صاف کر لیں گے جی, پرسوں صاف کر لیں گے. اس سے بھی بڑی بات ہے, مجھے تو پتا چلا دن کا سوٹ اور ہوتا ہے سونے والا, رات کا سوٹ اور ہوتا ہے.
جو رات کو سوٹ پہن کے آپ سوتے ہیں، کئی بار وہ جنابت کی حالت میں پہنا گیا، کئی بار خون کے قطرے اس سوٹ پہ لگے، وہ کپڑے اٹھا کے بیوی نے الماری میں رکھے ہوئے۔ اتنی گندی چیزیں پڑی ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کیسے چراغا ہوگا؟ جنابت والے کپڑے تو نے رکھے ہوئے ہیں، پیمپر تیرے گھر میں پڑے ہیں، نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ ہر ٹائم موجود ہے گھر کے اندر۔ جو گھر پاک نہیں ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، آمنہ کا لال اس گھر میں کیسے آئے گا؟ پہلے گھر کو پاک کریں۔ نبی نے تبلیغ شروع کی تھی، فرمایا اے نبی پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، باقی بعد میں ہوگا۔ فرمایا جس گھر کے اندر یہ پیشاب پخانہ نجاست غلیظہ، یہ بچوں کا گدا آج خراب ہو گیا، ماں نے بچھا دیا۔ ہم مثالیں دیتے ہیں، میری ماں گیلے بستر پہ سوئی رہی تے بچہ خشک بستر پہ، ٹھیک ہے یہ اس کی وفا ہے، لیکن اس کو پاک کرنا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، اس کو صاف رکھنا بھی نبی کی سنت ہے، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ چھٹی چیز، پانچویں چیز، وہ کہتے ہیں جہاں پہ کثرت سے بدبو آتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو، اس لیے آپ کو چاہیے جو بندے سگریٹ پان تمباکو وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے وضو کے بعد اچھے طریقے سے کلی کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اپنے منہ کو صاف رکھے۔ اس کی وجہ آپ سمجھیے گا، آپ نے فرمایا جو بندہ ان دو درختوں سے کھائے گا وہ میری مسجد میں نہ آئے، نبی نے منع کیا ہے۔ آقا کون سے درخت ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے کچا لہسن اور کچا پیاز استعمال کیا۔ اب وہ مسئلہ بدل گیا، پکانے کے بعد وہ اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے، ذائقہ ہی بدل جاتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں نبی کا حکم جاری ہے، آپ نے کچا پیاز کھایا ہے آپ کلی کریں اس کے بعد مسجد میں آئیں۔ کیوں؟ فرمایا نمازی کے منہ سے بو آ رہی ہے، خالی کچا پیاز۔ جس گھر کے اندر صبح جھاڑو دیا جاتا ہے، جھاڑو دینے کے بعد ماں بیٹی کونے میں کوڑا کرکٹ جمع کر دیتی ہے، مجھے بتائیں رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اور بدبو اس گھر میں نہیں آئے گی تو کہاں آئے گی؟ اور تصوف کے بزرگ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا ایسی لڑکی جو جھاڑو دے کے کوڑا نہیں اٹھاتی، ایک سائیڈ پہ رکھ دیتی ہے، وہ کہتے ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ بھی مت کرو، رشتہ بھی اس کے ساتھ مت جوڑو۔ اور فرمایا منہ کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا جس نمازی کے منہ سے بو آتی ہے فرمایا رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جس نمازی کے منہ سے خوشبو آتی ہے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھتا ہے، پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اتنا ضروری ہے، لازمی۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پہ لیے مشقت نہ ہوتا میں تو ہر نماز کے ٹائم حکم دیتا مسواک کر کے آئیں۔ چلو مسواک نہیں کر سکتے، ٹو پیسٹ کا تو استعمال کرے، گھر کو بھی پاک رکھے، اپنے بدن کو بھی پاک رکھے۔ اگلا مسئلہ، وہ کہتے ہیں خلوق کی جو خوشبو لگاتا ہے، جس گھر کے اندر خلوق کی خوشبو لگائی جاتی ہے، خلوق کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں کلر ہوتا ہے لیکن خوشبو نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا مجھے تین چیزوں سے محبت ہے، ایک خوشبو سے، نیک بیوی سے، اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب خوشبو کیسے لگانی چاہیے؟ مردوں کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کے اندر کلر نہ ہو لیکن اس کے اندر خوشبو ہو، دیکھنے میں وہ عطر ہو، وہ لائٹ نظر آئے لیکن خوشبو اس کی زیادہ ہو، یہ سنت ہے۔ عورت کے لیے فرمایا عورت کے لیے وہ خوشبو جس کا کلر زیادہ ہو لیکن خوشبو نہ ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ مرد نے کلر والا پرفیوم، کلر والا عطر استعمال کیا، خوشبو اس میں ہے نہیں۔ عورت نے لائٹ کلر کا استعمال کیا، ایک گلی سے چکر لگاتی ہے پوری گلی میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔
اور نبی کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی عورت جو خوشبو لگا کے دو مردوں کے درمیان سے گزرتی ہے، لم یریخ رائحۃ الجنہ، اور جنت تو دور کی بات رہی، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے گی۔ پرفیوم کو تو ویسے علماء نے منع کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے، نہ لگائے، مرد عورت دونوں نہ لگائے، میں عطر کی بات کر رہا ہوں۔ خلوق کی خوشبو کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کی ایک بیوی، اس کا بھائی فوت ہوا، اس نے کہا خلوق کی خوشبو لگاؤ، خوشبو لی لگا لیا۔ کسی نے پوچھا بی بی یہ کیوں؟ فرمایا میت پہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن 3 راتیں سوگ ہوتا ہے، 3 دن 3 راتوں کے بعد کوئی سوگ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی نوحہ نہیں۔ میں خوشبو لگا کے امت کو تعلیم دے رہی ہوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اب سوگ ختم ہو گیا ہے۔ عبد الرحمن حضور کے دربار میں آئے، یہ ہاتھ کے اندر نا زرد رنگ لگا ہوا تھا، جیسے ہم مہندی لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ زرد رنگ لگا ہوا ہے، خلوق کی خوشبو لگی، خیریت؟ آقا میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ آقا نہیں۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کر، اگرچہ تجھے ایک بکری ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لہذا ایسی خوشبوئیں جس کو آپ بڑی خوشی سے لگاتے ہو گھر میں، ایک خوشبو آ رہی ہے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ہر وہ خوشبو جس کے اندر الکحل ہو، ہر وہ خوشبو جو عورت سے بکثرت پائی جاتی ہو، ایسی خوشبوئیں جس گھر میں وہ رحمت کے فرشتے داخل ہیں۔ چھٹا اور ساتواں بڑا اہم مسئلہ، اس پہ غور کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر جنبی مرد ہو، جس گھر کے اندر جنابت کی حالت میں عورت ہو، وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل ہیں۔ جمعرات کو غسل واجب ہوا، اس نے انتظار کرنا ہے، جمعے کا دن آئے گا تو میں نے غسل کرنا ہے۔ وہ عورت جو ہے سے فارغ ہوئی ہے، اب اس نے غسل کرنا ہے، 2 دن 3 دن انتظار کرے گی، غسل نہیں کرنا اس نے۔ وہ عورت جس نے جنابت کا غسل کرنا ہے، 2 دن بیٹھی رہے گی، وہ غسل نہیں کرے گی۔ جب بے غسلہ گھر میں موجود ہو، رحمت کے فرشتے کہاں سے؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ آپ ہر رات کو آخری رات سمجھیں، آپ مت سمجھے میں نے صبح کا سورج دیکھنا۔ اس رات میں اگر آپ کی موت آ گئی، کس حال میں فرشتے لے کر جائیں گے؟ یہ جنابت کی حالت میں تھا، یہ جنبی ساری رات گھر میں لیٹا رہا، رحمت کے فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا۔ آپ نبی کے بارے میں کہتے ہو نبی آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت حنظلہ نبی کے صحابی ہیں، حقوق زوجیت ادا کر رہے تھے، کسی نے آواز لگی حنظلہ اسلام کی جنگ لگ گئی ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے غسل نہیں کیا، بے غسلے آپ جنگ میں اتر گئے، لڑے شہید ہو گئے۔ شام کا ٹائم ہے، امیر حنظلہ کی بیوی رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا حنظلہ کی بیوی کیوں روتی ہو؟ عرض کی آقا اس لیے نہیں رو رہی، خامد شہید ہو گیا۔ رو اس لیے رہی ہو، کسی کو ہاتھ ملا ہے، کسی کو اپنے وارث کی گردن ملی ہے، کسی کو اپنے وارث کا پاؤں ملا ہے، نہ ایسی بد نصیب بیوی ہو مجھے اپنے خامد کی لاش کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا جاؤ تلاش کرو، ایک گروہ گیا تلاش کرتا رہا نہ ملے، دوسرا گروہ گیا تلاش کرتے رہے نہ ملا، تیسرا گروہ آیا، اس نے کہا کہ ہم نے بہت دیکھا نہ ملے۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا مسکرائے، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا روئے۔ آقا یہ رونا کیسا ہے، یہ مسکرانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہو امیر حنظلہ شہید ہو گئے ہیں، اور مسکرا اس لیے رہا ہو ان کے اوپر غسل واجب تھا، میں دیکھ رہا ہوں 7ویں آسمان پر خدا کے فرشتے جنابت کا غسل دے رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابی تھا، ہم امتی ہیں، یہ اعزاز ہمیں شاید اولاد بعد میں آپ کو پتہ ویسے بھی غسل نہیں دیتی، کم سے کم ہمارا غسل وضو پورا ہونا چاہیے، پوری بندے کی تیاری ہو، کسی ٹائم بھی موت آ جائے۔ شہادت کی موت، عزت کی موت ایسے نہیں ملتی۔ فرمایا جس گھر کے اندر جنابت والا مرد عورت موجود رہے گی، رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ یہ خود بھی عمل کرے، اپنی اولاد کو بھی بتائے۔ بچہ جوان اور اس کی تبلیغ شروع کر دے، ابھی سے بتانا کر دے، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض اس کے ذہن میں آپ ڈال دیں۔
ساتواں کون سا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. فرمایا جس گھر کے اندر جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں، میں نے کئی دفعہ دیکھا، ایک نہیں کئی بار دیکھا ہے، شیر کی کھال دیوار پہ لگی ہوئی ہے، خنزیر کی کھال دیوار پہ لگی ہوئی ہے، سور کا چمڑا دیوار پہ لگا ہوا ہے، حرام جانوروں کے سینگ وغیرہ بھی ہم نے دیواروں پہ لگا رکھے. میری بات سن، اللہ کے نبی گزرے، حلال جانور کے بارے میں مسئلہ کچھ اور ہے. بکری مری ہوئی تھی، فرمایا تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ عرض کیا کہ یہ تو مر گئی ہے. فرمایا یہ مر گئی ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کی کھال تو نہیں حرام. رنگنے کے بعد، دباغت دینے کے بعد پا گئے. بات ہو رہی ہے شیر کی کھال کی، جو آج کل دور بدل گیا ہے. کتوں کو لوگوں نے چھوڑ کر شیروں کو پالنا شروع کر دیا. حرام جانور گھر میں رکھا ہوا ہے، اور امید رکھنا کہ رحمت کا فرشتہ آئے گا، امید رکھنا میرا دعا قبول ہوگی، میرا میلاد قبول ہوگا. اور تو لاکھوں سال بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر، وہ دعا بھی تیری قبول نہیں ہوگی. میں نے بچوں کے موٹر سائیکل کے چھلے دیکھے ہیں باقاعدہ، ان کے ساتھ شیر کے دانت لگے ہوئے ہیں، شیر کے بال بک رہے ہیں، سور کی چربی بک رہی ہے. اور مسلمانوں نے فخر کے طور پر شیر کی کھال دیواروں پہ لگائی ہوئی ہے. شیر کے پتلے اپنے گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا جہاں پہ شیر کی، حرام جانوروں کی کھال وغیرہ موجود ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. میں حوالہ دینے کے لیے میں ذمہ دار ہوں، جو باتیں میں کر رہا ہوں میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، عمل کرنا آپ کا کام ہے. ان کو آپ گھروں سے نکالیں، کوئی جادو نہیں ہے آپ کے اوپر، کوئی منتر نہیں ہے. رزق کے دروازے بھی کھول جائیں گے، دعا کے دروازے بھی کھول جائیں گے. عبادت کرنے کو مزہ ہے، گھر کو پہلے پاک تو کریں. آٹھواں جو اس سے بھی قابل اہم ہے، فرمایا جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک عالم دین گئے، مقتدی نے دعوت کی، حضرت ہمارے گھر آ جائیں. وہ گئے عالم دین، اس نے کھانا کھایا، مقتدی کے پیسے پڑے ہوئے تھے، عالم چلا گیا. شام کا ٹائم ہے، اس نے بیوی سے پوچھا بھئی میرے پیسے پڑے ہوئے تھے. اس نے کہا آیا تو ایک عالم ہے، کوئی دوسرا آیا نہیں. مقتدی کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی. اس نے یہ نہیں سوچا یار جا کے بات کر لوں، آمنے سامنے پوچھ لوں. دل میں رکھا، کنارے پر کشی اختیار کر لی. ایک دن اس عالم نے بلایا. اس نے کہا کیا وجہ ہے مجھ سے بات نہیں کرتا، کیا وجہ ہے مجھے سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضرت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم نے آپ کی دعوت کی تھی، ہمارے گھر میں کوئی رقم پڑی ہوئی تھی، آپ کے سوا کوئی دوسرا آیا نہیں، آپ نے ہماری چوری کر لی. کیونکہ گھٹیا بندہ اس کی سوچ اتنی ہوتی ہے، کم ظرف کی سوچ اتنی ہوتی ہے. شیخ سعدی نے کہا سعدیہ شہرازیہ مکن سبق کم زاد را، اے سعدی کسی کم زاد را کو سبق نہ دینا. کیوں؟ فرمایا کم ذات را جب بھی کرے گا تیرا اور تیرے استاد کا گلہ شکوہ ہی کرے گا، کم ذات کو نہ دینا. اس عالم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اس نے کہا اتنا بڑا الزام لگایا ہے، آ میرے گھر میں تجھے بتاتا ہوں پیسے کہاں پہ ہیں. گھر کے اندر گئے، فرمایا قرآن کھولتے سورہ یاسین کو کھول کے دیکھ لیں. انہوں نے جب قرآن کھولا سورہ یاسین میں پیسے تھے. اس نے کہا میں سوچتا تھا تو نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یقیناً تیرے گھر میں صبح سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. گھر کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے، ہوا چل رہی تھی، مجھے خطرہ ہوا تیرا مال ضائع نہ ہو، میں نے سورہ یاسین کے اندر رکھ دیے. افسوس 6 ماہ ہو گئے ہیں، نہ تیری بیوی نے قرآن کھولا ہے نہ تو نے قرآن کھولا. انتظار میں ابا مرے گا قرآن اٹھا کے لے آئیں گے، ماں مرے گی تو قرآن کھولیں گے. جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. مختصر کا تو ٹائم ہو گیا. فرمایا جو بچہ یا باپ کثرت سے جھوٹ بولے، ہر بات پہ جھوٹ بولے، ہر ٹائم گھر میں جھوٹ چلتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک عورت نے ایک بچے کو بولا، اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ. بچہ نہیں آیا. اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ، تمہیں میں کھجور دوں گی یا کھانے کی کوئی چیز دوں گی. بچہ آ گیا. نبی پاک نے فرمایا اس کو کھانے کی کوئی چیز دو، اگر تو نے نہ دی یہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. آخری بات فرمایا قطع رحمی کرنے والا، یہ بات پہ لڑائی جھگڑا کرنے والا،
خاندان سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اپنوں سے رشتہ توڑنے والا، فرمایا قطع رحمی کرنے والا گھر میں ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بھئی تیری دشمنی تیرے بھائی سے ہے، اولاد کو کیوں منع کر رہے؟ چاچے کے گھر نہیں جانا، اے ماموں کے گھر نہیں جانا، دادی کے گھر نہیں جانا، نانی کے گھر نہیں جانا، یہ تو مر جائے گا، ہم تجھ سے پوچھیں گے بھئی قطع رحمی خود کرنے والا تھا، اولاد کی بھی یہ تربیت کر گیا ہے، اولاد کو بھی اسی لائن پہ چلا کے گیا ہے، فلاں سے صلح نہیں کرنی، بات نہیں کرنی۔ قطع رحمی والا نبی کی محفل میں آ گیا، میرے نبی نے 21 مرتبہ دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی۔ اللہ وجہ فرمایا قطع رحمی کرنے والا جب تک محبوب آپ کی مجلس میں رہے گا میں رب اس کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ یہ 11 کے 12 میں نے آپ کو کام بتائے خدا کے لیے، اگر آپ کے گھر میں ان میں سے کوئی کام بھی ہو رہا ہے آپ پا کریں، انشاءاللہ اگلا مہینہ ایسے گزرے گا، دعا کریں گے دعا بھی قبول ہوگی، عبادت کریں گے عبادت بھی قبول ہوگی۔